بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 54 میں خوش آمدید۔ آج کے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے ہوا اور ان کی رخصتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اسلامی واقعات کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل آگاہی ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوا۔ ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہے تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ میں ہی تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی، تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دے۔
ساتھ ہی انہوں نے ذرا بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کنکا پیش آیا۔ کنکا یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے: بنی کنکا، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا: اے یہودیوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا: اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے پالا پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سے سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ ال عمران کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے: اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر لیے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔